اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کے ساتھ مل بیٹھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے، مسرت محسوس ہو رہی ہے اور آپ کی محبت محسوس ہو رہی ہے، آپ کا پیار محسوس ہو رہا ہے۔ اس مصروفیت کے زمانے میں اپنے کام کو، اپنے ضروریات کو چھوڑ کر آپ نے ٹائم نکالا اور آئے اور مل بیٹھے تاکہ کچھ لمحے ہم اپنی محبت ایک دوسرے پر نچھاور کریں، ایک دوسرے کو ہم دیکھیں۔ اس ملاقات سے ہمارے روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے ذکر میں اضافہ ہو۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض مشائخ کے توسل سے، مرشد کامل کے سینے سے ہمیں حاصل ہو۔ تو جس طرح ابھی جو قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ۔ ہم نے زبور میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم زبور میں لکھ دیا تھا اپنی ارشادات کے بعد، نصیحت کے بعد جو بھی ہدایات دینی تھی وہ ہم نے ہدایات دی، جو بھی فرمانا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہم نے فرمایا، اور پھر آخر میں ہم نے یہ لکھا من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ جو یہ زمین ہے اللہ تعالیٰ نے تو بے شمار، کائنات بڑی وسیع ہے، بہت وسیع ہے، جس پر ابھی تحقیق ہو رہی ہے، نئی نئی ثریائیں، گلیکسیز، پلانیٹ دریافت ہو رہے ہیں، نئے نئے۔ جن لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے، کبھی ان سے آپ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دور میں کیا کیا نئی دریافتیں ہوئی ہیں۔ تو اس میں سے ایک چھوٹا سا پلانٹ یہ زمین بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زمین کے بارے میں ہم نے یہ فرمایا تھا، جو کچھ ہم نے ارشاد فرمانا تھا، نصیحت کرنی تھی، ہدایات دینی تھی، وہ دینے کے بعد اس زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہوں گے۔ صالح ایک ایسا لفظ ہے جس کی ہر شخص مختلف معنی کر سکتا ہے، اور وہ کتنی اچھی اخلاقی عادات ہیں، اخلاقیات ہیں، بے شمار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ زمین کے وارث جو ہیں وہ صالح بنے گے۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جو یہ حدیث شریف ہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے جو وارث ہیں وہ اہل علم ہیں۔ ہم تو محدود سوچ رکھتے ہیں، ہم اہل علم صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ کسی سکہ بند مدرسے میں وہ تعلیم حاصل کرے۔ وہ ایک جو ہم نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے، یہ کوئی پرانا نہیں، یہ کچھ عرصہ پہلے اس میں ایک کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ، یا یہ سمجھتے ہوں کہ جس طرح آج کسی کی دستار بندی ہوئی تو اس طرح جس کی دستار بندی ہوئی ہو، یا یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑا علامہ ہو اس پر اس کا ہاتھ ہو، کوئی بڑا مفتی ہو۔ ہمارا یہ شاید سب کا نہیں تو یہ تصور ہو سکتا ہے، لیکن اہل علم تو وہ ہیں جن کے پاس روشنی ہے۔ وہ روشنی اس طرح کی ہے جس سے وہ صحیح راستے کو دیکھ سکتے ہیں، وہ روشنی ایسی ہے جس سے وہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو وہ ہم لاکھ کہیں کہ یہ علامہ ہے، یہ فاضل ہے، اور ہم لاکھ کہیں کہ یہ پیر ہے، وہ اگر یہ روشنی اس کے پاس نہیں ہے، فارسی کی کہاوت ہے کہ خود گمراہ است، جو خود گمراہ ہے وہ کسی اور کی کیا رہنمائی کرے گا، یعنی اس کو اپنا راستہ سجائی نہیں دیتا۔ تو روشنی والے کا تو مثال ایسے ہے کہ اس سے شاید مجھے امید ہے کوئی یہ تھوڑی سوچنے والی بات ہے، مجھے امید ہے آپ اس پر غور کریں گے۔ ایک اندھا شخص تھا، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، تو دروازے پر کسی نے آواز دی، تو یہ اندھا شخص جب گھر سے نکلا تو اس نے ہاتھ میں لالٹین پکڑ، وہ بالکل اندھا تھا، جس کو بولتے ہیں مادرزاد اندھا، یعنی پیدائشی وہ نابین تھا۔ تو لالٹین پکڑ کے وہ دروازے پر گیا، میں روشنی کی تعریف کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں، اور عاجز نے کیا کہا کہ عالم وہ ہے جس کو پاس روشنی ہو، جو راستے کو دیکھ سکے، صحیح غلط کو پہچان سکے۔ اندھا جب گیا تو وہ جو سامنے بندہ کھڑا تھا
وہ دیکھ کر حیران ہو گیا، اس نے کہا تم تو اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ بات تو صحیح تھی، لالٹین کے آنے سے وہ نابین کی بینائی بحال تو نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے، نہیں ہوتی، لیکن وہ اس پر ہنسنے لگا کہ تم اندھے ہو، تمہیں لالٹین کی کیا ضرورت ہے؟ اس اندھے نے جواب دیا کہ میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ آنکھوں والے دیکھ سکے، میں لالٹین اس لیے لایا ہوں کہ جن کی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکے۔ تو روشنی اتنی بڑی بات ہے، روشنی کی زیادہ ضرورت آنکھوں والوں کو ہے، یا روشنی کی زیادہ ضرورت علم والوں کو ہے۔ اب ہمارا علم کتنا ہے کتنا نہیں ہے آج اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں تو خود کم علم ہوں، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں بات طویل ہو گئی، اور وہ جو آیت کریمہ میں نے عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح ہیں، زمین کے وارث بولا گیا ہے، اور حضور علیہ السلام فرماتا ہے نبیوں کے وارث کون ہیں؟ علم والے ہیں۔ اور کیا بات ہوئی؟ علم والے کون ہیں؟ جن کے پاس روشنی ہے۔ وہ روشنی کس لیے ہوتی ہے؟ روشنی اس لیے ہوتی ہے کہ آنکھوں والے دیکھ سکیں، یعنی آنکھوں والوں کو زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو وہ روشنی جب تک ہمیں میسر نہیں ہوگی ہم بھٹکتے رہیں گے۔ تو اس لیے جو صالح لفظ ہے، صالح کو ایسے بھی کہا جا سکتا ہے جو فساد نہ پھیلائے، ہے نا؟ صلح سے لیا گیا ہے، صالح صلح سے لیا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ بھی ہوا تھا، آپ نے سنا ہے؟ حضور علیہ السلام مکہ میں تشریف لے گئے تھے، تو آپ نے وہاں پر ایک معاہدہ کیا تھا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی آیت کریمہ میں صالح لفظ آیا ہے، یعنی زمین کے وارث وہ ہوں گے جو صالح۔ وہاں ہوا تھا صلح حدیبیہ، اور آپ کی تنظیم کا نام کیا ہے؟ اصلاح، وہ بھی صلح سے لی گئی ہے۔ تو اس لیے دوستو جتنا ہم فساد سے اور فتنہ سے دور رہیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہم پر ہوگا۔ اور علم والے وہی ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان روشنی کو عام کریں، اور لوگ خود دیکھنا شروع کر دیں گے، اور یہاں اندھیرا ہو جائے ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، بس ایک بلب روشن ہونے کی دیر ہے، سب کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ کوئی لیکچر دیا گیا؟ نہیں دیا۔ تو تقریر ہوئی؟ نہیں ہوئی، صرف روشنی آئی۔ تو اہل علم کا بھی یہ کام ہے، وہ بڑی لمبی تقریر ہے، مجھے یہاں آج بولنے کے لیے نہیں آیا ہے، آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ صرف ان کا کام یہ کہ روشنی کو عام کریں تاکہ لوگوں کو خود بخود نظر آئے گا۔ ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس سے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، پھر اس کو کھینچتے ہیں، بھائی ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ بھائی انسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین سانچے میں انسان کو ڈالا ہے، کیا کمی رہ گئی انسان میں؟ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اب مزید آپ اس پر خود غور و فکر کیجئے گا۔ جو جماعت اصلاح المسلمین کے ارشادات ہم نے سنے، باتیں سنی، بڑی مسرت ہوئی کہ تنظیم کا کام بھی ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ فلاحی کام بھی ہو رہے ہیں، بھلے چھوٹے پیمانے پر، لیکن اس کام کو جاری رکھنا ہے۔ اور ہم اس چیز کی توقع کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے دوست ہیں وہ اپنے معاش کو مضبوط بنائیں گے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے کاروبار میں، اپنے ہنر میں، اپنے تجارت میں محنت کریں گے اور اتنے مضبوط بنیں گے کہ ان کو نہ صرف اپنے لیے اپنے حقوق ادا کر سکیں، اپنے خاندان کے حقوق ادا کر سکیں، بلکہ جو اور لوگ ضرورت مند ہیں ان کے لیے بھی کوئی مدد فراہم کر سکیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں۔ پنجاب کے لوگ بہت ہنر مند ہیں اور بہت اچھا شعور رکھتے ہیں، اور یہاں ایک ایک بچہ جو ہے تقریباً ہمارے صوبہ سندھ کے بنسبت یہاں کے لوگ بڑے ہنر مند ہیں۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ ہنر کی ہوا ہمارے سندھ میں بھی چلے، انشاءاللہ ہمارے سندھ کے نوجوان بھی جس طرح یہاں ہنر مند لوگ بستے ہیں وہاں بھی ہنر مند لوگ پیدا ہیں۔ اس لیے تعلیم کے ساتھ ہم نے ہنر کو بھی شامل کر دیا ہے، جو جن نکات کا آپ ذکر فرماتے ہیں، تعلیم اور ہنر۔ تو سب بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ کوئی نہ کوئی ہنر سیکھیں۔ ابھی ایک بچہ یہاں کھڑا تھا جانے جہاں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں تعلیم بھی حاصل کر رہا ہوں اور میں نے دکان بھی کھولی ہوئی ہے، یہ کتنا بڑا اچھا کام ہے۔ تو ابھی سے یہ شروعات ہو گئی، تو جیسے ہی فارغ ہوگا تو الحمدللہ اس کام کو بہتر طریقے سے، تعلیم سے جب فارغ ہوا بہتر طریقے سے سر انجام دے سکے گا۔
रुहानी तलबा जमात के काम की हमने बात सुनी कि वो अपने काम को बेहतर तरीके से सरंजाम दे रहे हैं, ख़ासतौर नौजवानों को तालीम की तरफ राग़िब करें और वो हुनर भी सीखें और उनको तैयार करें जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनको वो बेहतर तरीके से उससे ओहदा बरा हो सके। मैं शायद भूल जाऊँ, 20 अज़ला की मौजूदगी थी, बड़ी खुशी हुई उनसे गुफ्तगू और उनसे मुलाकात, तबलीगी तंजीमी अहवाल हमने सुने, बड़ी खुशी की बात है। सबसे अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि दिल्ली कन्वेंशंस का एहतमाम किया गया, बहुत अच्छी बात है। उन कन्वेंशंस में हम सब अज़ला वाले एक दूसरे की रिपोर्टें सुनते हैं और हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े। मिसाली ब्रांचेस का जिक्र होता है, मिसाली ब्रांचेस हर ब्रांच होनी चाहिए जहाँ पर बाकायदा कुरान मजीद की तालीम का इंतज़ाम हो, हमारे बच्चे सब बेटे और बेटियाँ कुरान मजीद की तालीम हासिल करें और कोई महरूम न रहे, और बच्चियों के लिए औरत तालीम दे तो वो ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ पर बाकायदा हफ्तावार जिक्र महफिल नात या महफिल मिलाद, महफिल 11वीं शरीफ, 27वीं शरीफ जो भी हो वो बाकायदगी से हो, वहाँ मुराकबा का एहतमाम हो, वहाँ जो ज़रूरी जो एक सेहत के लिए मॉनिटरिंग के लिए होता है, ब्लड प्रेशर मॉनिटर या जो ब्लड में ग्लूकोज को चेक करने का आला होता है, पता चले कि शुगर लेवल कितनी है, ये चीज़ें वहाँ मौजूद हो। और वक्तन फवक्तन हमारे ओहदेदारान और मेंबरान वो ब्लड प्रेशर महीने में एक आध बार, खसूसन जिनकी उम्र 40 साल के आसपास है, वो चेक करवाते रहे और अच्छा खाना खाएं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने किसने तुम पर कहा है कि मैंने ये चीज़ें तुम पर ममनू की है, ये अच्छी चीज़ें सब तुम्हारे लिए है, सुभान, ये अच्छी चीज़ें आपके लिए, अच्छे जायके उनसे जो है वो महसूस हो। लेकिन आपको और हमको चाहिए, हमें चाहिए कि कुछ वॉक करें, कम से कम 20 मिनट, 7 किलोमीटर अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है। 20 मिनट इतनी तेज वॉक करें कि हमारे जिस्म को वो पसीना आ जाए। सफर में आज इसको यही दुश्वारी होती है कि वॉक नहीं हो पाती, बस फिर लोगों की दावतें होती हैं और बैठे ही रहते हैं, यही सबसे बड़ी आज इसको ज़ाती तौर पर आपको भी यही गुजारिश है जब आप जाएं तो एक इज्तिमाई वॉक का भी एहतमाम करें कि सब हमारे, अभी मैं दोस्तों को देख रहा था माशाल्लाह वो अच्छी सेहत में और अच्छी शेप में नजर आ रहे थे जिन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी खुशी हुई। तो हम अपने वजन पर भी कंट्रोल करें और रुहानी तलबा जमात के नौजवानों से यही तवक्को है कि अपने ब्रांचेस को मजबूत और मुस्तहकम बनाएं और जहाँ जहाँ इस्लाम मुस्लिमीन की ब्रांचेस हैं वो जो मेंबरान हैं जमात इस्लाम मुस्लिमीन की मदद करें ताकि रुहानी तलबा जमात का भी काम वहाँ से शुरू हो सके। और बेटों के साथ बेटियों को भी तालीम दिलवाएं। रात ही हम आ रहे थे तो एक दोस्त हमारे साथ था, उसने बताया, आज इसको तवक्को नहीं थी लेकिन जब उसने बताया कि मेरी बच्ची मेडिकल में है तो आज उसको इतनी खुशगवार हैरत हुई। आज सोच रहा था कि ये फरमाएगा कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज तक तालीम हासिल की है, उसने कहा मेडिकल में। तो इसकी ज़रूरत है हमारी बच्चियों को तालीम से बहरमंद करने की, हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि आप अपने जज्बे से काम को जारी रखेंगे और जो फलाही काम के लिए खुसन सैलाब और बारिश के मुतअस्सिरीन के लिए आपने मदद की है, आपको अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मदरसे का काम, बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे इस मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको देखकर मुसरत हुई, खुलफाए कराम को देखकर मुसरत हुई और उनके इस जज्बे को कि वो नए नए लोगों को दावत देकर ले आते हैं, ये आपका ये एक इम्तियाजी निशान है। तो अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये वफूद का सिलसिला जमात में शुरू किया गया है, उसमें बाकायदगी होनी चाहिए। जहाँ भी ब्रांच है वहाँ वफद तश्कील दिया जाए, वफद का नंबर अल्लाहबाद शरीफ से ले लिया जाए और उस वफद की रिपोर्ट वहाँ भेजी जाए। तो ये वफूद की सूरत में आप निकलें, लोगों से मिलें, उनकी बातें सुने, उनकी बातें उनको बताएं और तबलीग और जमात का तारुफ करवाएं। तो दूसरी बात जी, तलकीन ज़िक्र आप सबको है कि जो नए लोग यहाँ आए हैं उन सबको जिक्र की इजाज़त है। यहाँ बाएं जानिब, यहाँ दिल है, खड़े बैठे लेटे सोए जागे वजू हो न हो, तवज्जो रहे कि दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। सब दोस्तों को जिक्र की इजाज़त है। हमारे तरीक़त का इरशाद है कि हाथ कार वाले और दिल यार वाले, कोई फारिग न बैठे,
کام بھی ہوتا رہے اور دل میں اللہ کا ذکر کو چلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مرشد کا تصور دل میں اللہ لوگ الجھ جاتے ہیں کہ یہ دل کا ذکر چل نہیں رہا، بس مرشد کامل کا تصور لے آئیں، متوجہ ہو جائیں، اور جیسے ہی متوجہ ہوں گے اور متصور شیخ جب آئے گا تو ذکر قلبی جاری ہو جائے گا۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ تو جتنی محبت مرشد کامل کی بڑھے گی اتنا زیادہ روحانیت میں فیض میں اضافہ ہوگا، حضور علیہ السلام کا فیض اور ان کی دستگیری اتنی زیادہ حاصل ہوگی۔ تو باقی بری عادتوں سے ہم سب بچتے رہیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، واپس جائیں تو اپنے سب خاندان والوں کو عاجز کے محبت برے سلام اور دعائیں پہنچائیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا۔ جامع دعا ہے، جو بھی ہم یہاں موجود ہیں، جو ہماری پریشانیاں مشکلاتیں الجھنیں وہ اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ اور جب موٹر سائیکل چلائیں، گاڑی چلائیں تو جو ٹریفک کے قوانین ہیں ان کا دھیان رکھیں۔ موٹر سائیکل چلانے والے ہیلمٹ پہنیں، اور سردیوں کے موسم میں لمبی چادر نہ اوڑھیں، آپ جیکٹ پہن لیں اور بٹن بند کر لیں، زپ لگا لیں، اور ہیلمٹ پہننے کے بعد نیچے جو اس کا کلپ ہوتا ہے وہ بند کر لیں۔ کار چلائیں تو اوروں کی غلط ڈرائیونگ کی وجہ سے آپ ان سے لڑے جھگڑنے کے بجائے خود ذمہ داری سے چلائیں اور احتیاط سے ڈرائیو کریں۔ اللہ تعالیٰ